کتاب و سنت کو ترجیح ہوگی، اور یہی ہماری دعوت ہے، کتاب و سنت کی ترجیح۔ تو اس لیے آؤ، فرمایا توحید خالص پر آ جاؤ، اور ایک دوسرے کی ربوبیت نہ بناؤ، ایک دوسرے کی الوہیت نہ بناؤ، شخصیات پرستی نہ منواؤ، بلکہ کیا مناؤ؟ کتاب اللہ۔ کیا منواؤ؟ کتاب اللہ۔ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر جب یہ کوئی فیصلہ لے کے آئیں آپ کے پاس کہ یہ فیصلہ کر دے، ہوں مولوی اور پیر یہود و نصارہ کے، اور آپ کے پاس آ جائیں جی آپ مسئلہ بتا، تو کس سے فیصلہ کرنا ہے؟ انحکم بما انزل اللہ، فیصلہ کرنا ہے ما انزل اللہ کا، قرآن مقدس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مسلمانوں اگر تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا پڑ جائے تو کدھر لوٹانا ہے؟ الی اللہ، الی کتاب اللہ۔ الی اللہ کا معنی الی اللہ کی کتاب کی طرف، آگے ہے والرسول۔ اور کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ اونچے بولو، کس سے؟ کس سے؟ ایک مسئلہ بتاؤ، بخاری رسول ہے؟ مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی؟ نہیں، قرآن میں ہے رسول سے فیصلہ کرانا ہے۔ اور ایک آدمی کتاب اٹھا کے کھڑا ہو، وہ رسول سے کروا رہا ہے یا کتاب سے؟ اور آیت اوپر پڑھے ردو الی اللہ والرسول، اور سامنے بخاری کا امام لے آئے یا کوئی اور امام کوفے کا لے آئے، کوئی امام لے آئے، مسلم لے آئے، بخاری لے آئے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا حق بنتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بہت بڑا دین سمجھ آ جائے گا۔ اہم چیز، تمام مفسرین جہاں متفق ہیں کہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے کب؟ اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو، اذا کان حیا، اما بعد مماتہ، بعد وفاتہ، رسول کی ممات اور وفات کے بعد المسیر الی السنہ، پھر سنت سے فیصلہ کروانا ہے، چاہے وہ سنت بخاری سے مل جائے، چاہے وہ سنت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سے مل جائے، لیکن یہ کتابیں وہ اٹھا سکتا ہے جو فقہ کا قائل ہو، کیونکہ یہ بحث فقہی ہے، یہ درایت آیت ہے کہ رسول جب زندہ ہوگا اذا کان حیا، تو براہ راست رسول سے فیصلہ کروایا جائے گا، اور جب رسول میت ہو جائے گا تو اب جائیں گے رسول کی سنت کی طرف۔ سنت چاہے بخاری سے ملے، ترمذی، ابن، جہاں سے بھی مل جائے، سنت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ذرا اہل حدیث بھائیوں سے پوچھ لو، بھئی تم کیا کرو گے؟ تم تو فقہ کو مانتے نہیں، تو المسیر الی السنہ، فقہ کو تو جو فقہ کو مانتا ہے وہ بخاری بھی اٹھا سکتا ہے، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، ابن ماجہ بھی، اور جو فقہ کا منکر ہے وہ کبھی بھی یہ کتابیں اٹھانے کا حقدار نہیں۔ اور یہ ہماری للڑ برادری سے بھی پوچھ لو کہ رسول زندہ ہو تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اونچے بولو، کس سے کروانا ہے؟ کس سے کرانا ہے؟ رسول سے یا مسند ابی یعلا سے؟ رسول سے یا روایتوں اور راویوں سے؟ جب تک رسول زندہ ہے تو فیصلہ رسول الی الرسول، براہ راست رسول سے کروانا ہوگا۔ ان کو کہو تم رسول کو دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ مانتے ہو، اور بے ایمانے پھر فیصلہ کتابوں سے کرواتے ہو، راویوں سے، روایتوں سے۔ اگر رسول زندہ ہو
پھر رابیوں اور روایتوں کے پیچھے جانے والا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس کو کافر قرآن نے کہا ہے کہ رسول زندہ ہو اور رسول سے فیصلہ نہ کروایا جائے اور راویوں کے حوالے دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، ان راویوں کی طرف کھیل لے جانے والا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک میرا پیغمبر تجھے فیصل نہیں مانتے، جج نہیں مانتے اور براہ راست فیصلہ تجھ سے نہیں کرواتے، اس وقت رتی جتنا ایمان بھی نے اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ کتنا صاحب مسئلہ ہے۔ اب آؤ اربابا من دون اللہ، حاصل یہ نکلا صلح ہوگی خالص توحید پر اور شرک پر رد کرنے کی صورت میں، اور دوسرا صلح ہوگی کتاب اللہ پر، کسی کے بابے کی لکھت پر نہیں، کسی کے بزرگوں کے قول پہ نہیں۔ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے منہ پھیریں اور کہ نہیں جی نہیں بادشاہو، نہیں جی نہیں بادشاہو، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، کھل کر کہہ دو، اشہدو، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کے مولویوں، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کے پیروں، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کی کمپنیوں، ہم بِأَنَّا مسلمون، اس بات کے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور تم پکے بے ایمان ہو۔ یہ ہے نکتہ، اس پہ آؤ تو صراط مستقیم کا مصداق کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو صلح بھی ہو سکتی ہے کس پر؟ صراط مستقیم پر، اور وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ نکتہ، اس نکتہ پہ اگر دنیا کا کوئی ہندو بھی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، دنیا کا کوئی سکھ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، دنیا کا کوئی یہودی نصرانی آ جائے، ان دو نکتوں پر ہماری اس کے ساتھ صلح ہوگی۔ اور جو ان نکتوں پر نہیں آتا وہ اپنا ہو اس سے بھی صلح نہیں، بیگانہ ہو اس سے بھی صلح نہیں ہو سکتی۔